اور سننا مجھے بھی یاد رہے اور آپ کو بھی یاد رہے۔ تو تھوڑا آپ نے جاگ کے گفتگو کو سننا ہے، محبت کے ساتھ گفتگو کو سننا ہے، اور میرا ساتھ بھی دینا ہے آپ تمام بھائیوں۔ انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا اس کا نام اسلام رکھا۔ اب میں آ گیا ہوں موضوع پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو دین ملا اس کا نام بھی اسلام۔ آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم مطلب خاتم النبیین، آدم سے لے کر خاتم تک جس کو بھی جو ملا اس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دین اسلام چلتا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام سے ہوتا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر سے ہوتا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے ظاہر ہوتا ہوا، حضرت موسیٰ کے جلال سے ہوتا ہوا، حضرت عیسیٰ کے تقویٰ سے ہوتا ہوا، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کے جمال مصطفیٰ پہ پہنچا۔ جب یہ دین اسلام تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا اور میرے آقا کی زلفوں سے ظاہر ہوا، میرے آقا کے حسن سے ظاہر ہوا، اور جب خاتم النبیین حضور علیہ السلام نے اس دین ختم نبوت کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی اور اعلان نبوت فرمایا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نبیت نبی بنے، نہیں، جب میرے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا، اپنے گھر میں سب قریش مکہ کو جمع کیا، سارے سرداران قریش جن میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، عتبہ بھی ہے، ربیعہ بھی ہے، ان تمام قریشان مکہ کو آقا علیہ السلام نے اپنے گھر میں دعوت دی۔ سارے قریش مکہ حضور کے گھر میں جمع ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کے گھر میں ایک مجمع کا عالم ہے، یہاں پر قریشی سردار بھی موجود ہیں، قریش کے چودھری بھی موجود ہیں، قریش کے نمبردار بھی موجود ہیں، سارے موجود ہیں۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام نے دین کی دعوت کی ابتدا کی اور فرمایا لوگوں سنو، میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک اس کی عبادت کی طرف آؤ، اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کے دنیا میں بھیجا۔ تو آج تمہیں یہاں پر اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ تم میرے قدم سے قدم ملا کے چلو، میری آواز سے آواز ملا کے چلو، میرے پیغمبرانہ مشن میں میرا ساتھ دو، میری دعوت و تبلیغ میں تم دین اسلام کا ساتھ دو۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب دین اسلام کی دعوت کے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے، قریش کے بڑے بڑے سردار خاموش بیٹھے ہیں، قریش کے بڑے بڑے چودھری اور نمبردار خاموش بیٹھے ہیں، پوری محفل میں ایک سناٹا سا طاری ہے۔ میرے آقا کے چہرے پر بھی ایک کرب کی کیفیت طاری ہوئی کہ میں نے دین کی اتنی دعوت دی، سارے قریش کے سردار خاموش ہیں، سارے قریش کے چودھری خاموش ہیں، اب کیا ہوگا؟ ایک سناٹا محفل میں طاری ہے کہ اچانک محفل کے کونے سے ایک 8 سال کا بچہ اٹھا، ایک 8 سال کا بچہ اٹھا جس کا جسم کمزور ہے، آنکھیں آئی ہوئی ہیں، جسم ناتواں ہے، اس کا نام علی ابن طالب ہے۔ وہ اٹھا اور کہنے لگا، اب میں حضرت علی کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، بڑی توجہ کے طالب ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، عرض کی یا محمد انا ناصرک، اے محمد عربی، اے قریش مکہ، اے سرداران مکہ سنو، میں 8 سال کا بچہ سہی، جسم کمزور و ناتواں سہی، آنکھیں خراب سہی، میرے جسم میں کوئی جان و طاقت نہیں یہ سہی، لیکن سنو قریش مکہ کے سرداروں، اے مکہ کے چودھریوں، قربان ہے
ایک 8 سال کا بچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دین کی تبلیغ اور دعوت میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ، جب تک علی ہے، علی کی زندگی ہے، علی آپ کا ساتھ دے گا۔ اب بڑے بڑے خاموش رہے۔ یہ وہی علی ہے جنہوں نے 8 برس کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ساتھ دینے کا اعلان فرمایا۔ اب ذرا اگر تاریخ کے سطر کو پڑھیں اور تاریخ کے اوراق کو اگر ہم بدلتے چلے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، مولا علی کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ آنکھیں نہیں کھولتے۔ مولا علی آنکھ نہیں کھولتے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ، آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہے۔ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کعبہ کا طواف کر رہی ہے۔ دوران طواف بچے کی پیدائش کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اب بڑی پریشان ہو گئی۔ اب حالت اور کیفیت ایسی ہے کہ اٹھ کے کہیں جا بھی نہیں سکتی۔ کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر نگاہ کے سامنے ہے، لیکن یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں عورت مسجد کی دیوار کو ہاتھ لگا نہیں سکتی، کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگا نہیں سکتی، قرآن کے اوراق کو چھو نہیں سکتی۔ یہ وقت تو بڑا مشکل کا ہوتا ہے۔ پاک نہیں ہوتی تو کعبۃ اللہ کو ہاتھ لگانا نہیں، مسجد کو ہاتھ لگانا نہیں، قرآن کے اوراق کو ہاتھ لگا نہیں سکتی، بڑی پریشانی کے عالم میں ہے۔ اچانک قدرت غیب کی آواز آئی، اے فاطمہ بنت اسد، پریشان کی ہوتی ہے، ہم کعبے کی دیوار کو شک کرتے ہیں، تو اس میں چلی جا۔ ہم کعبے کی دیوار کو شک کرتے ہیں، تو کعبے کی دیوار میں چلی جا۔ بڑی حیران اور پریشان ہے، دل ہی دل میں کہہ رہی ہے کہ میری حالت تو ایسی کہ جس میں کعبے کی دیوار میں جانا تو دور کی بات، کعبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اللہ کا قرآن کلام چھو نہیں سکتی، مسجد کو چھو نہیں سکتی، ابھی اسی تذبذب کا شکار ہیں کہ میں کیسے جاؤں۔ اچانک قدرت غیب کی آواز آتی ہے، اے فاطمہ بنت اسد، آج ہم نے قانون کو بدل دیا ہے۔ اے فاطمہ، تو بھی پاک ہے، میرا گھر بھی پاک ہے، اور جو تیرے وطن سے دنیا میں آ رہا ہے علی، وہ بھی پاک ہے۔ ذرا بلند آواز سے جواب دیجیے، نعرہ حیدری۔ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے، نعرہ حیدری۔ علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، میرا ساتھ دیجیے گا، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، زین الفقراء فقیر بے باک علی، دروازہ علم شہل اولاک علی، ہوتی ہے سمندر کی طرح موج بھی ہی پاک، معصوم ہے محمد تو ہے پاک علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، رحمت میں لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو رو کے پکارا، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اور کعبے کے بت گرائے نہیں خود اپنے ہاتھ سے، آقا نے مسکرا کے پکارا علی علی، اور دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا، کوئی لب خاموش نہیں رہے گا، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی کی محبت نبی کی محبت، علی سے بغض نبی سے بغض ہے، علی کی محبت نبی تک پہنچاتی ہے اور نبی کی محبت اللہ تک پہنچاتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کے گھر ولادت ہوئی، نام رکھا علی،
ابو طالب ولادت کے چند روز کے بعد مکہ کے بازار سے گزر رہے ہیں، مکہ کے تاجروں نے گھیر لیا اور کہنے لگے ابو طالب بڑے افسوس کی بات ہے، تیرے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی، لڑکے کی ولادت ہوئی، اور عرب کا دستور تھا کہ جب لڑکا پیدا ہوتا تو دعوتیں کی جاتی، کھانے کھلائے جاتے۔ ابو طالب تیرے گھر تو لڑکے کی ولادت ہوئی، اتنے دن گزر گئے، 10 روز ہو گئے، تو نے کوئی دعوت نہیں کی، تو نے کوئی دعوت نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، وہ دعوت مانگ رہے ہیں۔ ابو طالب کی آنکھیں نم، آنکھوں سے آنسو چھلک گئے۔ تاجروں نے پوچھا ابو طالب ماجرا کیا ہے؟ خوشی کی بات ہے اور تو رو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا بات تو بڑی خوشی کی ہے، گھر میں بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، لیکن کیا بتاؤں 10 روز ہو گئے جب سے پیدا ہوا ہے آنکھ نہیں کھولی، جب سے پیدا ہوا ہے آنکھ نہیں کھولی۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اکھ نہیں تے ککھ نہیں، آنکھ نہیں کھولی 10 روز سے، تو کس بات کی خوشی مناؤ؟ آپ غم و علم کا اندازہ لگا سکتے ہیں، جس کے گھر اولاد ہو اور وہ 10 روز تک آنکھ نہ کھولے، ماں باپ پر کرب کا عالم کیا ہوگا؟ ابو طالب کہتے ہیں 10 روز سے آنکھ نہیں کھولی، کس بات کی خوشی مناؤں؟ بات اڑتے 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 ہمارے آقا تک جا پہنچی، حضور تک جا پہنچی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدھا حضرت علی کے گھر گئے، حضرت فاطمہ بنت اسد کو دیکھا کہ وہ رو رہی، پوچھا چچی جان کیوں رو رہی؟ بیٹا بھتیجے بات یہ ہے، بیٹا تو پیدا ہوا ہے، نام رکھا ہے علی، ذرا بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ، نام رکھا ہے علی، لیکن 10 روز ہو گئے پیدائش کو، لیکن ابھی تک آنکھ نہیں کھولی، آنکھیں نم ہیں، چہرے پہ عالم ہے، دل میں غم ہے۔ تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچی جان ذرا ایسا کر علی کا چہرہ تو دکھا۔ کمبل میں لپیٹے ہوئے تھے، چہرے سے کمبل ہٹایا، نبی نے علی کے چہرے کو دیکھا، فرمایا چچی جان ایسا کریں علی کے جسم کو میرے ہاتھ میں دیں، علی کے جسم کو میرے ہاتھ میں دیں۔ اب بڑے تاریخی لفظ کہنے لگا ہو کہ جسم تھا علی کا، جسم تھا علی کا، ہاتھ تھا نبی کا، جسم علی نبی کے ہاتھ میں آیا، جسم علی نبی کے ہاتھ میں آیا تو علی نے آنکھیں کھول کے نبی کے چہرے پہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا شروع کر دی۔ رات گزرے، ہفتے گزرے، مہینے گزرے، بڑے زمانے کے بعد ایک روز تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی جب دنیا میں آئے تو گھر والوں کو بڑا تنگ کیا، ذرا بلند آواز سے کہہ دو نا بھائی، دنیا میں آئے تو گھر والوں کو بڑا تنگ کیا، بڑا تکلیف میں مبتلا کیا، بڑا غمزدہ کیا، بڑا غمزدہ کیا۔ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، پوچھ لیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آنے سے پہلے جب میں عالم ارواح میں تھا تو میں نے رب کے حضور عرض کی تھی مولا میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ جب میں دنیا میں جاؤں گا تو نہ تو پہلے ماں کو دیکھوں گا، نہ پہلے باپ کو دیکھوں گا، نہ کسی رشتہ دار کو دیکھوں گا، اگر دیکھوں گا تو سب سے پہلے رخ احمد مختار کو دیکھوں گا۔ اگر دیکھوں گا تو رخ احمد مختار کو دیکھوں گا۔ تاجدار کائنات نے فرمایا علی اگر تمہاری اتنی محبت ہے تو ہماری محبت بھی سنو، اگر تم ہم سے اتنی محبت رکھتے ہو
تو اب سنو کہ ہم تم سے کتنی محبت رکھتے ہیں. تم نے ہمارے دیدار کے لیے آنکھ نہیں کھولی. اب سنو ہمارا قانون ہے اور ہم نے آج سے یہ قانون بنا دیا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت. جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت، اس طرح چہرہ علی کو دیکھنا عبادت. ایسے نہیں، ذرا محبت کے ساتھ جواب دیجیے. نعرہ حیدری. بھلا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ حیدری. ہم نے بھی قانون بنا دیا ہے النظر الی وجہ علی عبادت. اب جو علی کے چہرے کو دیکھے تو ایسا ہے کہ جیسے کعبے کو دیکھنا ہے. ہم نے کہا علی تو ہی تو ہے. بڑی اہم عقیدے کی طرف بات لے کر جا رہا ہوں. کہیں آواز جا رہی ہو تو کہیں کوئی کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے، کہیں کوئی فتویٰ نہ لگا دے، کوئی کچھ اور نہ سمجھ سکے. تو ان کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہوں. ہم اہل سنت والجماعت ہم سب مل کر علی کے در پہ گئے. کہہ دو سبحان اللہ. ہم سب اکٹھے ہوئے، سنی کھڑا ہوا، علی کے در پہ پہنچا. ہم نے کہا علی تو ہی تو ہے، علی تو ہی تو ہے. تو علم کا شہر ہے، مدینۃ العلم ہے، تو علم کا دروازہ ہے. ہم نے کہا علی تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے. ہم نہ ادھر جائیں، ہم نہ ادھر جائیں، علی تو ہی تو ہے، تو علم کا دروازہ ہے. علی نے جواب دیا سنو، ہاں میں علم کا دروازہ، میں علم کا دروازہ ہوں، لیکن سنو دروازہ بغیر بنیاد کے اچھا نہیں لگتا، بنیاد بغیر دیوار کے اچھی نہیں لگتی، دیوار بغیر چھت کے اچھی نہیں لگتی. ہاں علی ہم نے تو کہہ دیا تو ہی تو ہے. علی نے کہا نہیں نہیں، صرف میں ہی نہیں، علم کا دروازہ میں ہوں. اس علم کے دروازے کی بنیاد بھی ہے، اس کی دیواریں بھی ہیں، اس کی چھت بھی ہے. جب چھت، دیوار، دروازہ اور بنیاد مکمل ہو تو پھر اسلام کی عمارت مکمل ہوتی ہے. اے علی بنیاد کون ہے؟ اب سنو جواب آیا، میں علم کا دروازہ ہوں، میں علم کا دروازہ ہوں. علم کی بنیاد صدیق اکبر ہے، اس کی دیواریں عمر بن خطاب ہے، اور علم کی چھت عثمان غنی ہے. تو جس طرح بغیر دروازے کے بنیاد اچھی نہیں لگتی، اسی طرح دروازے کے ساتھ اگر بنیاد ہو تو دروازہ اچھا لگتا ہے، دیوار ہو تو دروازہ اچھا لگتا ہے، چھت ہو تو دروازہ اچھا لگتا ہے. تو پتہ چلا اسلام کی مکمل عمارت صدیق اکبر کا نام ہے، فاروق اعظم کا نام ہے، عثمان غنی کا نام ہے، اور علی حیدر کرار کا نام. یہ سب ملتے ہیں تو اسلام بنتا، یہ سب ملتے ہیں تو اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اب آ جائیں، آپ کو لے کر چلوں، آپ کہیں سے دعوت کھا کر آئیں. بڑی محبت کی بات کی طرف لے کر جا رہا ہوں، ذرا کہہ دے سبحان اللہ. آپ کہیں دعوت کھا کر آئیں، رات کو کہیں شادی پہ گئے، آ کر کہا بھائی بڑا مزہ آیا، بڑی شادی تھی، بڑی شادی تھی، انواع قسم کے کھانے تھے، بڑی شادی تھی. بھائی ایسی کیا بڑی شادی تھی؟ بھائی بڑی شادی اس لیے تھی کہ لڑکی پیدا ہوئی چیف جسٹس کے گھر، لڑکا پیدا ہوا جسٹس کے گھر. بھئی بڑی شادی تھی. بھئی کیا تھا بڑی شادی میں؟ لڑکا پیدا ہوا، لڑکا پیدا ہوا کارخانہ دار کے گھر، لڑکی پیدا ہوئی سرمایہ دار کے گھر. بھئی بڑی شادی تھی. بھئی کیسی بڑی شادی؟ لڑکا پیدا ہوا صدر کے گھر، لڑکی پیدا ہوئی پرائم منسٹر کے گھر، بڑی شادی تھی. بھئی کیسی بڑی شادی تھی؟ لڑکا پیدا ہوا بہت مالدار شخص کے گھر، لڑکی پیدا ہوئی بہت بڑے سرمایہ دار کے گھر، بڑی شادی تھی. اب میں فکر دے رہا ہوں لوگوں، علی سے محبت کرنے والوں، اہل سنت والجماعت کا علم اٹھانے والوں، سنو، آؤ دیکھو مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا کی شادی کا عالم کیا.
آؤ آپ کو لے کر چلوں، مولا علی کی اور سیدہ کائنات کی شادی ہے، بڑی شادی ہے۔ بھائی کیسے بڑی شادی ہے؟ ارے لڑکا پیدا ہوا خدا کے گھر، لڑکی پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر۔ لڑکا پیدا ہوا، ذرا سب مل کے کہہ دو نا بھائی، لڑکا پیدا ہوا خدا کے گھر اور لڑکی پیدا ہوئی مصطفیٰ کے گھر۔ بڑی شادی تھی، وہ شادی کہ جس کا نکاح آسمانوں کو پڑھایا گیا، جس نکاح میں 70,000 فرشتوں نے حصہ لیا، بڑی شادی تھی۔ اور پھر حضرت علی کی نماز کا ذکر نہ کیا جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، بات مکمل نہیں ہوتی۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ نماز عصر ادا کر چکے۔ نماز عصر ادا کر کے صحابہ اپنے اپنے کام سے دائیں بائیں ادھر ادھر مصروف ہے۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام تشریف فرما، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں گئے ہوئے، وہاں سے گھوم کر آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نماز عصر ادا کر چکے، صحابہ نماز عصر ادا کر چکے، علی نے ابھی نماز ادا نہیں کی تھی۔ بھئی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، فکر دے رہا ہوں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا آقا سے ملاقات سے پہلے نماز پڑھتے پھر آ کے ملاقات کرتے، ایسا ممکن تھا کہ نہیں تھا؟ بھئی جواب دیجئے نا۔ پہلے نماز پڑھتے پھر آ کے حضور سے ملاقات کرتے، لیکن علی مقام پیغمبر جانتے تھے، انہوں نے کہا نماز بعد میں، پہلے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار۔ حضور کی خدمت میں آئے، حضور سے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، حضور نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دو زانو ہو کر بیٹھے، ادب کا تقاضا تھا، دو زانو ہو کر بیٹھے، حضور علیہ السلام نے جواب دیا سلام کا اور اپنا سر مبارک علی کی گود میں رکھا۔ قربان جائیں علی کے تو بھاگ جاگ اٹھے، علی کی تو قسمت جاگ اٹھی کہ سر انور علی کی گود میں آیا، سر انور مصطفیٰ کی علی کی گود میں آیا، اور آقا علیہ السلام نے آنکھیں بند کر دی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، اور حضور علیہ السلام جو زمین پہ بیٹھ کے جنت والوں کو دیکھتے ہیں، کیا انہیں خبر نہیں تھی؟ بظاہر روایت میں تو یہی ہے کہ حضور کو پتہ نہ تھا کہ علی نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ تو حدیث کے ظاہری الفاظ اپنی جگہ پر، لیکن خدا کی قسم مصطفیٰ کو تو اللہ نے وہ علم دیا تھا کہ زمین پر بیٹھے تو جنت کا حال بتاتے۔ حضور علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی، راوی کہتا ہے کہ حضور سو گئے، راوی کہتا ہے حضور سو گئے۔ ادھر نماز عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ڈوبنے کی طرف سفر کر رہا ہے۔ جب بالکل سورج قریب تھا ڈوبنے کے، حضرت علی کبھی سورج کو دیکھے، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھے، ایک نگاہ سورج کی طرف، ایک نگاہ رخ مصطفیٰ کی طرف۔ ادھر نماز قضا ہو رہی ہے اور ادھر ادب کا تقاضا ہے کہ اٹھنا نہیں، ادھر تقاضا ادب ہے کہ اٹھنا نہیں، ادھر نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ اسی کشمکش میں مبتلا ہے کہ اچانک سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہو گئی۔ اب زندگی میں آج تک کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی، تو نماز قضا ہونے کا غم دل میں جوش مارنے لگا، موجیں اٹھنے لگی غم کی، اور وہ غم سینے سے بڑھتا 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 آنکھوں تک جا پہنچا، اور آنکھوں میں آنسو بن کر چھلکنے لگا، اور پھر وہ آنسو کا ایک قطرہ چشم علی سے رخ مصطفیٰ پہ گرا، چشم علی رخ مصطفیٰ پہ گرا۔ تاجدار کائنات آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت کھلی۔ ایسے نہیں میرے بھائی، ذرا ذوق کے ساتھ دیجیے، بلند آواز سے
نگاہ نبوت کھلی، فرمایا علی، اور یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پہ روک کر، راوی کہہ رہا ہے کہ حضور سو رہے ہیں، راوی کہہ رہا ہے حضور سو رہے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ محافل میں اور پروگرامز میں کہا کرتا ہوں، راوی نے کہا کہ حضور سو رہے تھے۔ مجھے ایمان سے بتائیں، کوئی کسی کا سونا دیکھ سکتا ہے؟ بھائی سونا دیکھا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ بند آنکھیں دیکھی جا سکتی۔ کوئی کسی کا سونا نہیں دیکھ سکتا، سونا تو دلی کیفیت کہتے ہیں۔ ہاں راوی نے بند آنکھیں دیکھی، تو میرا ایمان ہے کہ نبی سو نہیں رہے تھے، فقط آنکھیں بند تھیں۔ کیوں بند تھیں؟ بند آنکھوں سے نبی سو نہیں رہے تھے، بلکہ علی کا دل ٹوہ رہے تھے۔ ٹوہنے پتہ ہے جاسوسی، ٹوہ رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، بلکہ علی کا دل ٹوہ رہے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ آج دیکھتے ہیں علی ہمیں چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ ہمیں چھوڑ کر رکوع کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہمیں چھوڑ کر سجدے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ حضور دیکھنا چاہتے تھے علی ہمیں چھوڑتا ہے یا نماز کو چھوڑتا؟ ہمیں چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ پر علی نے بھی بتا دیا وہ اور ہے جو نبی کو چھوڑ کر مہینہ مہینہ چلے جاتے ہیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو نبی کو چھوڑ کر سجدہ بھی نہیں کرتے۔ ہم تو وہ ہیں، علی نے دکھا دیا اور علی نے بتا دیا، ہم نبی کو چھوڑ کر نماز دور کی بات، ہم تو سجدہ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے لیے وہی نماز معراج کا باعث ہے جو نماز نبی کو ساتھ لے کر چلے۔ ہماری تو وہی نماز معراج کی ہے جس میں نبی ساتھ ہو، سجدہ وہی قبول ہے جس میں نبی ساتھ ہو، قیام وہی قبول ہے جس میں نبی ساتھ ہو۔ اور علی نے مہر لگا دی کہ ہماری کوئی نماز نبی کے بنا نہیں ہوتی۔ چشم علی سے قطرہ آنسو کا گرا، رخ مصطفیٰ پہ گرا، نگاہ نبوت کھلی، فرمایا علی کیوں رو رہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، دبے لفظوں میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھی نہیں تھی، قضا ہو گئی۔ اچھا علی نماز پڑھی نہیں تھی؟ نہیں یا رسول اللہ نماز نہیں پڑھی تھی، سورج ڈوب گیا۔ تو علی کیا چاہتے ہو، ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے؟ بھئی ایسے نہیں، ذرا محبت کا ساتھ دیجئے، میں پھر پڑھتا ہوں، پھر موقع دے رہا ہوں۔ علی کیا چاہتے ہو، قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ قضا پڑھنی ہے ادا پڑھنی ہے؟ جواب تو کچھ نہیں دیا، پر خاموش نگاہیں اعلان کر رہی تھیں کہ یا رسول اللہ خدمت میں آپ کی اور قضا پڑھوں، خدمت میں آپ کی اور قضا پڑھوں۔ حضور کھڑے ہو گئے۔ اب حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی اور دیگر محدثین کرام نے۔ حضور کھڑے ہو گئے، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، عرض کی مولا یہ تیرا بندہ علی، تیرا بندہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا کہ سورج ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا۔ مولا علی نے نماز پڑھنی ہے، جبرائیل کو حکم ہوا جا کے میرے محبوب سے کہہ دے کہ کس بات کا اعلان کر رہا ہے، کس بات کی فریاد کر رہا ہے، سارا جہاں ہی تیرے لیے بنایا ہے، تو اشارہ کر ہم تمہیں سورج کو واپس پلٹا دیتے ہیں۔ تو اشارہ کر، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے گا۔ راوی کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبے سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، ابھی اشارہ کرنا تھا کہ ڈوبا سورج آسمان پہ پلٹ آیا، سورج پلٹ آیا، سورج آسمان پہ آ کے رک گیا۔
علی نے مصلی بچھایا، بڑی محبت کی بات کرنے لگا، علی نے مصلی بچھایا، نماز عصر ادا شروع کی، نماز عصر پڑھنا شروع کی، نماز عصر پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اچانک میرے ذہن میں آیا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، بڑی محبت کا نکتہ دے رہا ہوں، یہ اپنے دامن سے باندھ کر لے جائیں، آج کا تحفہ ہے رمضان المبارک کا، بڑی محبت کی بات، پسند آئے تو ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ کہیے گا۔ علی نماز پڑھ رہا ہے، میں نے سورج سے پوچھا، میں نے سورج سے پوچھا، اے سورج تو کب غروب ہوگا، اے سورج تو کب غروب ہوگا، بتا تو صحیح۔ سورج نے کہا ارے بے وقوف، پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتاتا، اب علی سے پوچھ اس کی نماز کب مکمل ہوگی، پہلے پوچھا ہوتا تو بتاتا کہ کب غروب ہوگا، اب کیا پوچھتا ہے، اب تو علی سے پوچھ علی کے رکوع کب مکمل ہوگا، علی کا قیام کب مکمل ہوگا، علی کی تلاوت کب مکمل ہوگی، علی کے سجدے کب مکمل ہوگے، جب علی سلام پھیرے گا، جب علی سلام پھیرے گا تو پھر میں غروب ہوگا، ابھی تو علی سے پوچھ۔ اور یہاں پر بڑی محبت کی بات کرتا چلوں، جو دنیا میں آیا، جو دنیا میں آیا، ہر ایک نے اپنا ٹائم ٹیبل سورج کو دیکھ کر متعین کیا، اب بات نہیں سمجھے، جو آیا دنیا میں اس نے اپنا ٹائم ٹیبل سورج کو دیکھ کر مقرر کیا۔ صدیق اکبر آئے، صدیق اکبر آئے، انہوں نے فجر پڑھنی تھی تو سورج کو دیکھا، ظہر پڑھنی تھی سورج کو دیکھا، عصر و مغرب عشاء پڑھنی تھی سورج کو دیکھا، فاروق اعظم نے سورج کو دیکھ کر نمازوں کے وقت کا تعین کیا، عثمان غنی نے سورج کو دیکھ کر نمازوں کے وقت کا تعین کیا، ابو ہریرہ نے سورج کو دیکھ کر نمازوں کے وقت کا تعین کیا، حسین و حسن نے سورج کو دیکھ کر نمازوں کے وقت کا تعین کیا، امام جعفر صادق نے سورج کو دیکھ کر وقت کا تعین کیا، غوث العظم شہنشاہ بغداد نے سورج کو دیکھ کر وقت کا تعین کیا، ابو بکر سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک جو دنیا میں آیا، ہر ایک نے نمازوں کا تعین، وقت کا تعین سورج کو دیکھ کے کیا۔ ابو بکر سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر انسان سورج کو دیکھ رہا ہے، کس کو دیکھ رہا ہے، سورج کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک نے سورج کو دیکھ کر تعین کیا، ابو بکر بھی سورج کو دیکھ رہا ہے، عمر بھی سورج کو دیکھ رہا ہے، عثمان بھی سورج کو دیکھ رہا ہے، اور آج کے دن کی عصر تک، آج کے دن کی عصر تک علی بھی سورج کو دیکھا کرتا تھا، علی بھی سورج کو دیکھا کرتا تھا، بڑے محبت کے جملے دے رہا ہوں، لیکن جس وقت علی نے اپنی نماز کو نبی پہ قربان کیا، جو نہیں بول سکا اسے پھر موقع دے رہا ہوں، اور آج جس وقت علی نے اپنی نماز کو نبی پہ قربان کیا، علی نے، اس سے ایک جملہ آگے کا کہہ دیتا ہوں، علی نے خود کو نبی پہ قربان کیا، علی نے خود کو نبی پہ قربان کیا۔ آج سے پہلے علی سورج کو دیکھا کرتا تھا، لیکن جب سے علی نے خود کو نبی پہ قربان کیا، اب علی سورج کو نہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے۔ رخ بدل گیا، اب علی کو سورج کو نہیں، سورج علی کو دیکھ رہا ہے، یہ شان ہے میرے مولا علی کی۔ 19 رمضان المبارک کوفہ کی جامع مسجد ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ابھی مسجد میں پہنچنے ہی تھے کہ اچانک عبد الرحمن ابن ملجم نے پیچھے سے وار کیا، خنجر کا تلوار کا وار کیا اور گہرے زخم پہنچائے،
گہرے زخم پہنچائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑے، خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، وافر مقدار میں خون بہہ رہا ہے۔ لوگوں نے آس پاس نمازیں توڑی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اٹھایا۔ پورے کوفہ میں ایک کوہرام آ گیا، ہر طرف اعلان کر دیا گیا کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پر قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے۔ عبد الرحمن بدبخت ابن ملجم جو فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو کمبل ڈال کر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اٹھا کر گھر لائے۔ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دوڑتے ہوئے اپنے بابا کی چارپائی کے قریب آئے۔ خون چونکہ بہت بہہ رہا تھا، بہت بہہ رہا تھا، خون بڑی تیز رفتاری سے بہہ رہا تھا، رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہد کا ایک پیالہ لیا، اس میں کچھ دوائی وغیرہ کو مکس کیا، شہد کو بھرا، ایک میٹھا تر و تازہ شہد کا بھرا ہوا پیالہ لے کر بابا جان کی خدمت میں آئے۔ ابا جان، خون بہت بہہ گیا ہے، آپ یہ شہد کا پیالہ منہ کو لگائیں تاکہ جسم میں کوئی توانائی پہنچے۔ سنیں میرے مولا علی کا جواب، تاریخ گواہ ہے، سید کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بیٹے حسن تجھے پتہ نہیں میرا روزہ ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ابا جان فعدۃ من ایام اخر، امام حسین نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا ہے جب کوئی بیمار ہو تو روزہ بعد میں رکھ لے، یہ شریعت کا قانون ہے، آپ بعد میں رکھ لیجئے گا۔ لیکن مولا کائنات نے جو جواب دیا، آئے ہائے، وہ جواب سننے والا، فرمایا حسن بیٹا قریب آؤ، یہ شہد کا پیالہ لو۔ اور وہ شخص نہیں تھا عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، خبر نہیں ساری رات چھپ کر میرا انتظار کر رہا تھا، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا نہیں ہوگا، جا کے یہ شہد کا پیالہ مجھے نہیں اسے پلا دو۔ اللہ اکبر، ایثار کی اس سے بڑی مثال کوئی ملتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نظیر ملتی ہے؟ وہ جو جان کا دشمن ظالم جس نے قتل کا وار کیا، علی فرما رہے ہیں یہ شہد کا پیالہ مجھے نہیں میرے قاتل کو پلا دو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان کہ خود وقت شہادت ہے لیکن اپنا پیالہ بھی اپنے قاتل کے لیے بھجوا رہے۔ حضرت حسن، حضرت امام حسین کی چیخیں نکل گئیں، چیخیں نکل گئیں۔ ابا جان، اس ظالم نے ظلم کیا اور آپ اس کے ساتھ اتنی رحم دلی کر رہے ہیں۔ فرمایا وہ اس کا عمل تھا، یہ ہمارا عمل، وہ اس کا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے۔ 19ویں کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، 19ویں کا دن گزرا، 20ویں کا دن گزرا، رات گزری، 21ویں کی رات آئی وہ گزری، 21ویں کا جب دن آیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عجیب سا سوگ کا عالم ہے، سارے بچے رو رہے ہیں کہ بابا جان جا رہے ہیں۔ فرمایا بیٹو غم کرنے کی بات نہیں، اگر میں چاہوں تو موت کو روک سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو موت کو روک سکتا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن ابھی آنکھ لگی تھی، ابھی آنکھ لگی تھی اور حضور خواب میں آئے۔ حضور نے فرمایا تھا علی 21ویں کی افطار ہمارے ساتھ کرنا، بس افطار کا وقت قریب ہے، میری بھی رخصتی ہے، اللہ تم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ عظیم علم کے شہر کا دروازہ بند ہو گیا، وہ عظیم شخصیت جس نے تاریخ اسلام میں ایسی شخصیت نہ کوئی آئی نہ کوئی آ سکتی ہے، قیامت تک علی کا نام زندہ رہے گا، علی کا کردار زندہ رہے گا، علی کی سیرت زندہ رہے گی۔ علی کا کردار اور سیرت یہ ہے کہ محبتیں بانٹو، ہر ایک سے محبت کرو،
ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے محبت کرو۔ علی کا ابتدائی درس بھی محبت ہے اور انتہا کا درس بھی سن لیا، محبت ہے۔ محبتوں کو بانٹو، محبتوں کو تقسیم کرو، اور پورے معاشرے کے اندر ایک اتنی محبت کو تقسیم کرو کہ سارا معاشرہ پے کرے، محبت بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔